أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے، ہم سورۃ النمل کی آیت نمبر 83 سے آنورڈ کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل کیا، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، بے شمار نعمتیں اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، جس نے ہمیں یہ وقت اور مہلت عطا کی، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کی آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش کو قبول و منظور فرمائے، اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے ساتھیوں کو صحیح رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ خاص کر آخرت کی کامیابی اور فضل اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے کل کی مجلس میں ہم نے جو کچھ آیات پڑھی تھے، ایک رکوع، اس کو ہم ایک دفعہ دہراتے ہیں۔ جی، آیت نمبر 67 سے لے کر آیت نمبر 82 تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کافروں نے کہا کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے باپ دادا بھی، تو کیا ہم پھر نکالے جائیں گے؟ ہم اور ہمارے باپ دادوں کو بہت پہلے سے یہ وعدے دیے جاتے رہے ہیں، کچھ نہیں، یہ تو صرف اگلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ زمین میں چل پھر کر ذرا دیکھو کہ کیا گناہگاروں کا انجام ہوا۔ آپ ان کے بارے میں غم نہ کریں اور ان کے داؤ گھات سے دل تنگ نہ کریں۔ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہے؟ اگر سچے ہو تو بتلا دو۔ جواب دیجئے کہ شاید بعض وہ چیزیں جن کی تم جلدی مچا رہے ہو تم سے بہت قریب ہی ہو گئی ہوں۔ یقیناً آپ کا پروردگار تمام لوگوں پر بڑے ہی فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ بے شک آپ کا رب ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جنہیں ان کے سینے چھپا رہے ہیں اور جنہیں ظاہر کر رہے ہیں۔ آسمان اور زمین کی کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں جو روشن اور کھلی کتاب میں نہ ہو۔ یقیناً یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے ان کی اکثر چیزوں کا بیان کرتا ہے جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں، اور یہ قرآن ایمان والوں کے لیے یقیناً ہدایت اور رحمت ہے۔ آپ کا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے فیصلے کر دے گا، وہ بڑا ہی غالب اور دانا ہے۔ بس آپ یقیناً اللہ ہی پر بھروسہ رکھیے، یقیناً آپ سچے ہیں اور کھلے دین پر ہیں۔ بے شک آپ نہ مردوں کو سنا سکتے ہیں اور نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹھ پھیرے روگرداں جا رہے ہوں، اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہٹا کر رہنمائی کر سکتے ہیں۔ آپ تو صرف انہیں سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے ہیں، پھر وہ فرما بردار ہو جاتے ہیں۔ جب ان کے اوپر عذاب کا وعدہ ثابت ہو جائے گا، ہم زمین سے ان کے لیے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرتا ہوگا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کرتے تھے۔ یہ کل کی آیات میں ہم نے دیکھا
کہ مشرکین کو ان کی ساری نصیحت واضح ہو جانے کے باوجود اگر وہ قبول نہیں کرتے ایمان، تو ان کے لیے اب دو ٹوک الفاظ میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کے باوجود اگر تم نہیں، تو ان قریب تمہارا وقت قریب آ جائے گا، یا ہو سکتا ہے کہ وہ بالکل تمہاری پیٹھ کے ساتھ، تمہاری کمر کے ساتھ ہی وہ وقت آ لگا ہو، تو لہذا اس مہلت کا فائدہ اٹھاؤ۔ جو اس مہلت کا فائدہ اٹھائے گا، وہ حق کو قبول کرے گا، وہ تو یقیناً کامیاب ہوگا، لیکن جو اس مہلت کو ضائع کرے گا، یا اس مہلت کا جس کو ہم کہتے ہیں ناجائز فائدہ اٹھائے گا، تو وہ یقیناً پھر بعد میں آنے والے وقت میں اس کو بھگتے گا، اس کو پھر پچھتائے گا۔ بڑھتے ہیں اس یہی موضوع جو ہے آگے بھی چل رہا ہے آج کے سبق میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ، اور جس دن ہم اکٹھا کریں گے، من کل امت، ہر امت میں سے، ہر امت میں سے یعنی سارے ادیان اور سارے مسالک اور سارے جو ہر طرح کے گروہ کے، ہر طرح کے یعنی ساری کی ساری بنی نوع انسان جو ہے، جس دن ہم اسے اکٹھے کریں گے، یعنی یہ حشر کا، قیامت کا دن، فوجن، ایک گروہ، ایک ہی جگہ پر ایک گروہ بنا کر، یا ایک گروہ در گروہ، ممن یکذب بآیاتنا، جو ان میں سے جو جٹلاتے تھے، ان میں سے ایک گروہ جو جٹلاتے تھے ہماری آیتوں کو، تو ان کو بھی وہاں پر اکٹھا کیا، جس دن ہر امت کو، سارے کے ساری بنی نوع انسان کو وہاں پر اکٹھا کیا جائے، اور ان میں سے پھر ایک گروہ جو ہماری آیات کو جٹلاتے تھے، فہم یوزعون، تو پھر وہ الگ کر دیے جائیں گے، الگ کیے جائیں گے۔ سارے نوع انسان، ہمیں یہ پتا ہے کہ قیامت کے دن درجہ بندی، گروپ بندی بھی کی جائے گی، اور پھر درجہ بندی بھی ہوگی۔ مطلب ایک تو ایمان والے، اہل ایمان لوگ، اور مشرک اور کافر لوگ جو ہیں ان کو الگ الگ دو بڑے گروپ سے ہو جائیں گے۔ ان کے پھر ذیلی گروپ، سب گروپس جو ہیں وہ بنیں گے۔ ایمان والے گروپوں میں بھی پھر صالحین کا گروپ بنے گا، شہداء کا گروپ بنے گا، اور اس کے علاوہ باقی جتنے مطلب نیک عمل ہیں بڑے بڑے، ان کے اعتبار سے گروپ جو بنیں گے۔ اسی طرح سے مشرکین کے یا کافرین جو ہیں ان کے بھی گروہ ہوں گے، جس جس کو وہ پکارتے رہے یا جس جس کی وہ پوجا کرتے رہے، اس کے حساب سے اس کو کریں گے، ان کے گناہوں کے اعتبار سے۔ تو مختلف اس میں روایات سے ملتا ہے، تو وہ کس طرح سے ہوگا، یقیناً ایک وقت آئے گا کہ اب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور یہ دیکھیں غیب کی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے اور ہمیں نصیحت کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس کو اگر نہیں پکڑتے، تو پھر یہ ہماری غلطی یا ہماری خوش فہمی ہے ہمیں کہ ہم اس دنیا میں بڑے کامیاب پھرتے ہیں۔ بہرحال یہاں پر سارے نوع انسان جو ہے، سب امت کے ہر گروہ کو اکٹھا کر کے، اس میں سے جو کافرین ہیں، جو جٹلانے والے ہیں آیات کو، اللہ کی آیات کو، ان کو بھی الگ الگ گروہوں میں تقسیم کیا جائے گا، ان کے گناہوں کے اعتبار سے یا ان کے عقائد کے اعتبار سے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاؤ، جب وہ سب آ جائیں گے، قالا، تو فرمائے گا اللہ تعالیٰ، اکذبتم، کیا تم نے جھٹلایا تھا بھی آیاتی، میری آیتوں کو، ولم تحیطوا، حالانکہ تم نے نہیں احاطہ کیا تھا بہا، ان کا، علماً، علم سے، کیا تم نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا تھا، جبکہ تم نے تو اپنے علم سے ان کا احاطہ ہی نہیں کیا تھا۔ اما ذا کنتم تعملون، یا کیا تھے تم عمل کرتے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو فرمائے گا، جب کہ حشر کا جب بپا ہونا شروع ہو جائے گا، جب یہ آخرت کی کیا آخری نشانیاں جب ظاہر ہونا شروع ہوں گی، تو ہر انسان کو اپنا جو کردار، یا جب وہ اپنے گریبان میں جھانکے گا، جیسا کہ پہلے کافی دفعہ ذکر ہوا کہ ایک انسان جب اپنے گریبان میں جھانکے، تو اس کو بہت ساری چیزوں کا فہم اور اس کی اصلیت جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کا اپنا کردار، اپنا رویہ، کیا وہ واقعی مطلب نصیحت پر ہے، سچ پر ہے، حق پر ہے، یا اس میں کوئی ڈنڈی مار رہا ہے۔ اپنے گریبان میں جھانکے کوئی تو وہ پتہ چل جاتا ہے۔ تو بہر وہاں پر تو حشر، میدان حشر کے جو ہولناک دن ہے، اور اس کے بعد کے آنے والے جو مختلف چیزز ہیں، تو پہلے دن سے ہی، شروع وقت سے ہی، جو مشرکین ہیں یا جو ظلم جنہوں نے کیا دنیا میں، ان کو اپنا کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جائے گا کہ اب ہمارے ساتھ کیا انجام ہونے والا ہے۔ اور وہیں پر پھر اللہ تعالیٰ کی آیات کے مطابق آگے ہم دیکھیں گے کہ وہ لوگ جو صحیح معنوں میں ایمان پر تھے، اللہ کے
نصیحت کو قبول کر کے جنہوں نے اپنے آپ کو مطلب ایمان میں آگے بڑھایا، تقوی اختیار کیا، ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی کیا، ان کو وہاں پر پھر اللہ ایک ایک پرس مطلب ایک اطمینان جو ہے وہ بخشے گا، وہ اطمینان میں ہوں گے وہاں پر۔ تو بے چین کون لوگ ہوں گے؟ وہ جنہوں نے گمراہی اختیار کی، جنہوں نے چاہے وہ ایمان کی حالت میں وہ گناہ کرتے رہے، چاہے وہ شرک کرتے رہے، اور باقی مشرک اور کافر لوگ جو ہیں وہ سارے کے سارے وہ وہاں پر بے چین ہوں گے۔ ان کے سامنے اب نظر آ رہا ہوگا کہ ان کا انجام کیا ہے، لیکن اب توبہ کا دروازہ جو ہے وہ بھی بند ہو چکا ہوگا۔ تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے میری آیتوں کو جٹلایا تھا؟ تم ہی ہو جنہوں نے میری آیتوں کو جٹلایا تھا، جبکہ تم نے اپنے علم سے ان کا تو احاطہ ہی نہیں کیا تھا۔ یعنی ان کی تمہارے سامنے ساری آیات تھیں، ساری کھلی نشانیاں تھیں، سارے کھلے معاملات تھے، واضح نصیحت تھی، رسول تھے، رسولوں کی کتابیں تھیں، قرآن و حدیث تھی، سنت تھا، سارا کچھ تھا، لیکن تم نے اس کے اوپر غور و فکر ہی نہیں کیا، اس کے اوپر توجہ ہی نہیں دی، اس کے اوپر ان بائسڈ ہو کر صحیح سمت میں سوچنے کی کوشش ہی نہیں کی، بلکہ اپنی ہٹ درمی اور نافرمانی کا رویہ جو ہے وہ تم نے برقرار رکھا۔ تو تم نے تو جو تمہیں علم دیا گیا تھا، یا تمہیں جو نصیحت اور جو پیغام تمہارے تک پہنچایا گیا تھا، تم نے تو اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی۔ اما ذا کنتم تعملون، یا کیا تھے تم سب عمل کرتے؟ اب دیکھو ذرا، یا اب ذرا نظر ثانی کرو اپنے رویوں پر، تو کہ تم کیا عمل کرتے رہے ہو، کیا تم کردار رہا ہے تمہارا، یا کیا تم زندگی اپنی گزار کر رہے ہو کہ اب تم آج اس حالت میں کھڑے ہو کہ تمہیں اب آگے کی کوئی سجائی نہیں دیتی کہ کون تمہاری مدد کرے گا۔ تو یہ آیت جو ہے آیت متشابہات میں سے ہے، لیکن یقیناً اس میں کھلے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ہمیں غیب کی باتیں جو ہیں وہ بتا دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کسی بھی گروہ میں شامل نہ کرے، ہمیں محفوظ رکھے ایسے کسی بھی کام سے جو خدا نہ خواستہ ایسے کسی گروہ کی طرف ہمیں وہاں پر شامل کر دے۔ آمین۔ وَوَقَعَ الْقَوْلُ، اور جب واقع ہو جائے گی بات، علیہم ان پر، اللہ کی بات جب ان پر واقع ہو جائے گی یا پوری ہو جائے گی، ثابت ہو جائے گی، یا اللہ جب اپنا وعدہ پورا کرے گا، یہ وہی قیامت کا ہے کہ جب قیامت بپا ہو جائے گی یا قیامت کا آغاز ہو جائے گا، بما ظلموا، تو اس کے بدلے جو ان سب نے ظلم کیا، فہم لا ینطقون، پھر وہ نہیں بول سکیں گے۔ جب اللہ کی بات یا اللہ کا وعدہ یا اللہ نے جو بار بار ان کو نصیحت دی، وارننگ دی کہ دیکھو ایک وقت آئے گا جب تم اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے، جب تم دوبارہ سے مطلب اللہ کے حضور حاضر ہوگے، جب تمہیں سارا حساب کتاب دینا پڑے گا، تو جب اللہ کی یہ بات جو ہے وہ پوری ہو جائے گی، تو وہ جنہوں نے ظلم کیا، وہ جو جنہوں نے دنیا میں اس مہلت کا، اس نصیحت کا کچھ اثر قبول نہیں کیا، وہ وہاں پر پھر بول نہیں سکیں گے۔ ان کے سامنے اب جو ان کا رویہ رہا پیچھا وہ بھی ان کے سامنے آ گیا، اور آگے بھی ان کو کچھ نظر نہیں رہا، کوئی عذر اور کوئی بہانہ بھی نہیں، کہ ہر چیز تو ان کے سامنے اب کھلی کے کھلی پڑی ہے، تو ان کے پاس کوئی ارگومنٹ نہیں ہوگا، کوئی بہانہ نہیں ہوگا، کوئی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی کہ ہم کس دلیل سے ہم اس سچویشن سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ لوگ وہاں پر وہ بول نہیں سکیں گے، ان کے پاس کوئی بات کہنے کو نہیں ہوگی جس سے وہ اس سے چھٹکارا پا سکیں۔ ہاں، کچھ ایک دوسرے کے اوپر الزامات دھریں گے، مختلف آیات سے اور احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جیسے کہ جن کو وہ پکارتے تھے ان سے کہیں گے کہ تم نے ہمیں یہ تمہارے مطلب تمہاری وجہ سے ہمارا یہ انجام ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کہے گا یہ وہاں پر، جبکہ جو شیطان ہے وہ بھی وہاں پر کہے گا کہ تم نے میری پیروی نہیں کی، تم نے تو اپنے نفس کی پیروی کی تھی۔ تو بہرحال اس طرح کی کلام یا باتیں ہوں گی، لیکن اس سچویشن سے کوئی چھٹکارا پانے کے لیے کوئی بات ایسی ہو، کوئی دلیل ایسی ہو جس کو وہ پیش کر کے اللہ سے اپنی مطلب بچت کروا لیں وہاں پر، وہ ان کے لیے کسی صورت ممکن نہیں ہوگا۔ تو ان کے پاس کوئی ارگومنٹ نہیں ہوگا جو کہ وہ اس کے اوپر بات کر سکے وہاں پر۔ عَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا، کیا نہیں ان سب نے دیکھا کہ بے شک ہم نے بنایا اللیل لیلہ، رات کو، لیسکنوا، تاکہ وہ آرام کریں فیہ، اس میں۔ کیا ان سب نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم نے رات کو بنایا، اس دنیا کے دن اور رات جو ہے ان کی بات ہو رہی کہ ہم نے رات کو بنایا تاکہ وہ اس میں آرام کرے، وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور دن کو دکھلانے والا، دن کو دکھلانے والا یعنی دل کو روشن بنایا
تاکہ اس میں چل پھر کر اپنے روزگار، اپنے معاش اور اپنے معاشی معاملات جو ہے ان کو وہ انجام دے سکے۔ کیا ان سب نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم نے رات کو سکون کے لیے بنایا اور دن کو کام کاج کرنے کے لیے، پھرنے چلنے کے لیے بنایا، معاشرتی معاملات کو انجام دینے کے لیے بنایا۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں لوگوں کے لیے، وہ جو ایمان لاتے ہیں، جو نصیحت کو قبول کرتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نشانیاں ہیں اس دن اور رات میں۔ اب یہاں پر الفاظ میں جو ہمیں ترجمہ نظر آ رہا ہے، اور یقیناً یہی ترجمہ ہے کہ ہم نے رات کو سکون کے لیے بنایا، رات کو بنایا تاکہ تم آرام کر سکو، سکون پکڑ سکو، اور دن کو بنایا تاکہ تم دوڑ دھوپ کر کے اپنے روزی اور اپنے دیگر معاشرتی معاملات جو ہیں ان کو نپٹا سکو۔ لیکن اس میں اور بھی بہت ساری نشانیاں چھپی ہو سکتی ہیں، کیونکہ ابھی اسی آیت میں اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں یقیناً لوگوں کے لیے بے شمار نشانیاں ہیں، بہت ساری نشانیاں ہیں جو صحیح معنوں میں نصیحت کو قبول کرنے والے، ایمان لانے والے ہیں۔ تو اگر ہم اس آیت کو دوسرے پہلو سے بھی دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر مطلب اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کی سچویشن جو ہے ہر انسان کو مہیا کی۔ دن کو اگر وہ دوڑ دھوپ کرنے کے لیے بنایا، جس میں وہ تھک ہار کر اپنے سارے معاشرتی معاملات کو انجام دیتا ہے، تو رات کو تم آرام سکون حاصل کرنے کے لیے بنایا۔ یعنی اگر کوئی سختی اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو اس میں آسودگی بھی اللہ تعالیٰ دے گا۔ اگر مطلب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ مطلب اللہ کی عبادت کرو اور اس میں یہ مطلب قیام اللیل کرو، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حکم اس میں پنہا ہے کہ کچھ آرام بھی کرنا ہے۔ ساری رات 100% قیام اللیل جو ہے وہ بھی اللہ کے احکامات کا یا سنت نبی کا حصہ نہیں ہے۔ کچھ حصہ جو ہے آرام کرنا ہے، کچھ حصہ جو ہے وہ عبادت کرنی ہے۔ تو جتنے معاملات ہیں، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی دنیا میں گزارنے کے لیے کچھ مشقت اٹھانی پڑتی ہے، تو اس کے اگینسٹ میں اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی آسانیاں بھی فراہم کرتا ہے اس دنیا میں بھی، اور یقیناً آخرت میں تو پھر اس کی آسانی ایسی ہوگی کہ اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہوگا اور اس کا کوئی متبادل ہم نہیں ڈھونڈ سکیں گے۔ اس قدر وہ شاندار ہوگا نعم البدل اس کا آخرت کا۔ لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ مطلب دونوں طرح کے پہلو جو ہے وہ ہر انسان کو مطلب مہیا کرتا ہے۔ اس میں ہمیں یہ ایک اشارہ بھی ملتا ہے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی آزمائش ہے تو آپ کے اوپر کوئی آسودگی بھی ہے، اگر آپ کے اوپر کوئی تکلیف ہے تو آپ کو کوئی خوشی بھی دیتی ہے۔ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ رکھی، اور دونوں چیزوں میں پھر آزمائش بھی رکھی کہ اگر اس کو کوئی آسودگی ملتی ہے تو اس کا رویہ کیا ہوتا ہے، اور اگر اس کے اوپر کوئی آزمائش سختی آتی ہے تو پھر اس کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ اور دونوں صورتوں میں اللہ نے پھر نیکیاں کمانے کا ذریعہ بھی بنا دیا کہ آسودگی میں اللہ کا ذکر کر کے اور اس کی طرف اور زیادہ عاجزی سے کر کے اور دوسروں کی مدد کر کے اپنی استطاعت کے مطابق، تو مطلب انسان اپنا وزن جو ہے نیکیوں کا وہ بڑھا سکتا ہے، اور پھر پریشانیوں یا مصیبت یا کسی آزمائش میں آ کر پھر اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے، اللہ سے ہی لو لگائے اور اسی سے اپنی توقعات جو وابستہ کرے، اور اپنے نیک نیتی کے ساتھ اس میں کوشش کرتا رہے، تو اس سے بھی اس کے عمل جو ہے نا وہ اضافی ہوگا۔ تو ہر حال میں اس کو یہ اپرچونٹیز بھی اللہ تعالیٰ نے دے دی کہ وہ اپنے جو نامہ اعمال میں ایک تو کوانٹٹی بھی اضافہ کرتا رہے اور اس کا وزن بھی بڑھاتا رہے۔ تو اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں ہمارے لیے کہ ہم اس میں سے پک کریں کہ کیا کیا نصیحت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیا کیا واضح طور پر پیغامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملے ہیں۔ وَيَوْمَ يُنْفَخُ، اور جس دن پھونکا جائے گا، پھر سور میں، اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا، فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، تو گھبرا جائے گا جو کچھ ہے آسمانوں میں، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں، إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، مگر جسے اللہ تعالیٰ چاہے۔ جس دن سور پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ گھبرا جائے گا، ان کے اوپر گھبراہٹ تاری ہو جائے گی، ماں سوائے اس کے جس کو اللہ تعالیٰ چاہے۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سب کے سب آئیں گے اس کے پاس ذلیل ہو کر یا مطلب عاجز ہو کر۔ قیامت کے دن سور پھونکنا، یہ ہم نے اس سے پہلے بھی مطلب کافی دفعہ ذکر ہو چکا کہ قیامت کے دن حضرت سور جب پھونکا جائے گا تو وہ قیامت کی مطلب گھڑی کا آغاز ہو جائے گا، جس میں مطلب جو علماء ہیں ان کی رائے کے مطابق یہ سور جو ہے وہ ایک قرن میں
قرن جو ہے وہ ایک کہہ لو کہ تبل کی طرح ایک ہوگا، وہ کیا ہے اللہ ہی جانتا ہے اس کو۔ تو اس میں جب حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ہے وہ پھونکیں گے، تو اس کی جو آواز ہے، اس آواز سے پھر آگے جو ہے شروع ہو جائے گا سارے قیامت کے معاملات جو ہیں۔ ایک حدیث ہے، اس میں ہم نے کئی دفعہ ذکر کیا ہے کہ قیامت کا وقت کتنا قریب ہے، کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ہے وہ سور کو منہ کے ساتھ لگائے، کان جو ہے وہ متوجہ کیے ہوئے اللہ کی طرف کھڑے ہیں، اور انتظار کر رہے ہیں کہ کب اللہ تعالیٰ انہیں حکم دے اور وہ مطلب وہ اس میں سور جو ہے وہ پھونکنا شروع کر دے۔ یعنی اس قدر وہ تیاری پکڑے ہوئے کھڑے ہیں کہ کب اللہ تعالیٰ کا حکم آئے اور وہ اس کرن میں اپنا جو سور ہے یا جو آنکھ جو پھونک ہے وہ پھونکنا شروع کر دیں اور قیامت کا آغاز شروع ہو جائے۔ اور علماء جو ہے اس کی مختلف سٹیجز بھی بیان کرتے ہیں، مثلا ایک ایک پھونک جو ہے یا ایک دفعہ سور جو مطلب نفخ ہوگا، جو پھونکا جائے گا، تو اس میں پھر جتنے انسان ہیں ان سب کو مطلب بے ہوشی طاری ہو جائے گی۔ پھر ایک دفعہ جب سور پھونکا جائے گا تو پھر ان کو سب کو موت وارد ہو جائے گی۔ تیسری دفعہ جب سور پھونکا جائے گا تو پھر جتنے قبروں میں ہیں اور جتنے مردہ ہیں، ساری جو انسانی جو وہ کھڑی ہو جائے گی وہاں پر، اٹھ کھڑی ہوگی۔ اور کچھ علماء کے قریب چوتھا بھی ہے، جس میں پھر وہ قیامت حشر، میدان حشر میں یا قیامت کے روز ان کو اکٹھا کر دیا جائے گا۔ بہرحال ایک بھی ہو سکتی ہے، چاروں صورتیں بھی ہو سکتی ہے، واللہ عالم۔ علماء کے مطابق مختلف سٹیجز ہوں گی اس میں، لیکن یہ تو بات طے ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی شک نہیں کہ اس میں جو مطمئن نفس ہوں گے، جنہوں نے دنیا میں ہی اطمینان پکڑا ہوگا، جنہوں نے دنیا میں ہی اچھے عمل کیے ہوں گے ایمان کے ساتھ ساتھ، وہ وہاں پر اطمینان میں ہوں گے۔ اور گھبراہٹ اور بے چینی اور مطلب آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جانا یہ ان کے ساتھ ہوگا، جو دنیا میں جنہوں نے اپنا وقت جو ہے وہ ضائع کیا، دنیا میں جنہوں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا۔ تو اسی کی طرف یہاں پر اشارہ ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو آسمان و زمین میں ہر چیز جو ہے وہ گھبرا جائے گی، جبکہ جس کو اللہ چاہے وہ وہاں پر اطمینان میں ہوگا، پرسکون ہوگا، اس کو کسی قسم کا کوئی فکر نہیں ہوگا۔ وَكُلٌّ آتَاهُ دَاخِرٍ، اور سب کے سب، ساری کی ساری نوع انسانی جو ہے وہ وہاں پر ذلیل ہو کر یا عاجز ہو کر اپنا سر جھکائے ہوئے، ساری کی ساری نوع انسانی جو ہے، سارے کے سارے انسان جو ہے وہ وہاں پر حاضر ہو جائیں گے، جمع ہو جائیں گے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ، اور آپ دیکھیں گے پہاڑوں کو، تَحْسَبُهَا جامدتن، آپ گمان کریں گے انہیں جمے ہوئے، آپ پہاڑوں کو دیکھیں گے کہ آپ انہیں جمے ہوئے، ٹھہرے ہوئے گمان کریں گے، وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، حالانکہ وہ چل رہے ہوں گے بادلوں کی طرح۔ پہاڑوں کو آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ وہ اپنی جگہ پر جمے ہوئے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ بادلوں کی طرح چل رہے ہوں گے، بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ یعنی قیامت کے دن پہاڑ جو ہیں، جو اتنے بڑے بڑے پہاڑ جو ہیں جن کو مطلب دیکھ کر انسان جو ہے وہ دھنگ رہ جاتا ہے۔ اور اس کے بارے میں تو کئی دفعہ یہ بھی ذکر ہوا کہ وہ پہاڑ اوپر سے ہمیں جو نظر آتے ہیں وہ تو صرف جیسے ایک کیل یا میخ کی اوپر کی کیپ جو ہوتی ہے، اس کی ٹوپی جو ہوتی ہے، پہاڑ کی حالت جو وہ ہے جو زمین کے باہر ہمیں نظر آتی ہے، اور اس کتنا گہرا وہ زمین کے اندر اس کو گاڑا گیا ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ تو یہ پہاڑ جو ہیں یہ بھی دھنکی ہوئی روئی کی طرح وہاں پر اڑتے پھرتے نظر آئیں گے یا اڑتے ہوئے ہوں گے۔ اس کا اندازہ ہمیں صرف اندازہ کرنا ہے، باقی اللہ تعالیٰ کی قوت جو ہے وہ تو لامتناہ ہی ہے، کہ یہ جو ایٹامک دھماکے ہوئے تھے پاکستان کے، جو مختلف طریقے سے آپ کو پتہ ہے یہ ایٹامک ٹیسٹ جو ہے وہ کیے جاتے ہیں، تجربات جو کیے جاتے ہیں ایٹمی توانائی یا ایٹمی دھماکے کے، تو جو پاکستان میں چاگی کے مقام پر ہوئے تھے تو وہ پہاڑ کے اندر مطلب کئی کلومیٹر اندر انہوں نے وہ دھماکہ کیا تھا۔ تو جب وہ دھماکہ کیا تھا کہ اس وقت کی اگر آپ فوٹیج دیکھیں تو وہ پورے کا پورا پہاڑ ایسے لرزا تھا، اور اس میں سے دھواں جو ہے، بخار جو ہے وہ اٹھنا شروع ہو گیا تھا، وہ پورے کے پورے پہاڑ سے۔ اس قدر وہ مطلب خوفناک اور مطلب دہشت ناک دھماکہ ہوا اندر زمین کے اندر، کتنے کتنے ہی کلومیٹر تھا۔
تو یہ تو کہ انسان کی ایک چھوٹی سی کوشش ہے، اللہ تو اس کے پاس ساری طاقتیں اور توانائیاں ہیں، ساری طاقتوں کا منبع جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ یہ سارے کے سارے زمین کے اوپر جتنے پہاڑ ہیں وہ بادلوں کی طرح اڑتے پھرتے ہوں، اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ پہاڑ جو ہے یہ ہماری زمین کو جو اس کی جو حرکت اور اس کی جو سمودنت ہے، جو جس کی وجہ سے ہم زمین کے اوپر قرار پکڑے ہوئے ہیں، اس میں یہ پہاڑوں کا بہت بڑا رول ہے کہ انہوں نے اس پہاڑوں کو انہوں نے اس زمین کو بیلنس رکھا ہوا ہے، بیلنس کیا ہوا ہے۔ اگر وہ پہاڑ اپنی جڑوں سے اکھاڑ دیے جائیں تو زمین کے اوپر کس طرح سے ہلچل ہوگی اور وائبریشن اور ارتعاش اور کس طرح سے زلزلے آنا جانا، اس سے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت زمین کی کیا حالت ہو جائے گی، اور پھر ایسی سچویشن میں کون ہے وہاں پر جو جو پرسکون ہوگا، ایسی سچویشن میں کون ہے جو وہاں پر اطمینان میں ہوگا؟ وہی جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گا، اور اللہ تعالیٰ کسے چاہے گا؟ یقیناً وہ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں کوشش کی ہوگی کہ اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ اپنے عمل کو بھی انہوں نے اچھا رکھا ہوگا۔ بہرحال آپ دیکھیں گے کہ پہاڑ جو بڑے بڑے ہیں وہ بھی ایک ظاہری دیکھنے میں تو جامد نظر آئیں گے، جمے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن وہ بادلوں کی طرح چل پھر رہے ہوں گے، اڑ رہے ہوں گے۔ جب آپ ہوائی سفر کریں تو اس وقت بھی جب بادلوں کے اوپر جب جہاز آتا ہے تو آپ دیکھیں کہ بادل جو ہے وہ تو ایک جگہ پر رکے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ تو ہوا میں معلق ہوتے ہیں اور حرکت بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پہاڑوں کی بھی یہی حالت ہو جائے گی اس دن۔ سن اللہ، یہ کاریگری ہے اللہ کی، یہ کاریگری صنعت کو کہتے ہیں، صنعت انڈسٹری، یہ ٹیکنالوجیکل جو مطلب فیکٹریز وغیرہ میں ہوتی ہے ٹیکنالوجی، بڑی بڑی مشینری کے ساتھ جو پروڈکشن ہوتی ہے، صنعت جسے کہتے ہیں، صنعت کاری۔ تو یہاں پر یہ اللہ کی صنعت کاری جو ہے وہ یہ الذی اتقن کل شیء، جس نے پختہ بنایا ہر چیز کو، یہ اللہ تعالیٰ کی صنعت کاری ہے کہ اس نے ہر چیز کو پختہ اور مضبوط بنایا، اور جس نے اس کو پختہ اور مضبوط کیا وہی اس چیز پر قادر بھی ہے کہ وہ اس کو بادلوں کی طرح اڑا بھی دے۔ انہ خبیر بما تفعلون، بلا شبہ وہ خوب باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ جس نے ان چیزوں کو پختہ بنایا وہ اس چیز پر، اس بات پر بھی وہ بڑا با علم ہے کہ جو تم عمل کر رہے ہو، دنیا میں جو وقت تمہیں ملا ہوا ہے اس کو تم کس طرح سے گزار رہے ہو وہ بھی اس کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ من جاء بالحسنتی، جو آئے گا نیکی کے ساتھ، فلاح خیر منہا، تو اس کے لیے بہتر ہوگا اس سے، جو نیکی کے ساتھ یعنی قیامت کے دن جو نیکیوں کے ساتھ حاضر ہوگا، اپنے ایمان کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ، اپنا جو سیونگ اکاؤنٹ ہے وہ لے کر آئے گا وہاں پر، تو یہ اس کے لیے بہتر ہوگا۔ وہم، اور وہ من فزع یومئذ آمنون، وہ گھبراہٹ، اور وہ گھبراہٹ سے اس دن سب امن میں ہوں گے۔ ایسے لوگ جو ہیں وہ گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے وہاں پر اس دن۔ ایسے لوگ جنہوں نے ایمان کے ساتھ ساتھ اچھے عمل بھی کیے، وہ ان کے لیے اچھا بدلہ یا اچھا دن ہوگا، ان کے لیے بہترین دن ہوگا، اور وہ ان کے اوپر گھبراہٹ کا کوئی عنصر نہیں ہوگا، اس سے وہ بہت محفوظ ہوں گے۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو آئے گا برائی کے ساتھ، فکبت، تو وہ اوندے منہ ڈال دیا جائے گا، وجوہہم، اپنے چہروں کے بل، فی النار، آگ میں۔ استغفر اللہ۔ جو تو وہاں پر گناہوں میں لپٹا ہوا آئے گا، اپنے آپ کو گناہوں میں لپیٹ کر لے کر آئے گا، اپنے ڈیٹا بینک میں، اپنے سیونگ اکاؤنٹ میں انہوں نے گناہوں کے سارے جو ڈیٹا ہے وہ اس میں بھرا ہوا ہوگا، سیو کیا ہوگا، تو ایسے لوگوں کو اوندے منہ جہنم کی آگ میں دھکیل دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا یا دھونک دیا جائے گا۔ حل تجزون الا ما کنتم تعملون، نہیں تم بدلہ دیا جاؤ گے مگر جو تم عمل کرتے تھے، تمہارا بدلہ وہاں پر اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا کہ تم نے دنیا میں کیا عمل کیا، یا وہاں پر تمہیں جو بدلہ ملے گا وہ اسی چیز کا بدلہ ہوگا یا اسی تمہارے اس عمل کے مطابق ہوگا جو تم نے دنیا میں کیا تھا۔ جو اس عمل کا ہم نے دونوں پہلو جو ہے وہ دیکھ لیے کہ جو تو نیکی کے ساتھ، حسنہ کے ساتھ آئے گا، بھلائی جس نے ساری زندگی سمیٹی ہوگی، اس کے لیے تو وہ پرامن دن ہوگا، وہ گھبراہٹ سے دور ہوگا وہ، اور جو برائی کے ساتھ آئے گا وہاں پر تو اس کو اوندے منہ جہنم میں دھکیل دیا جائے گا، کیونکہ دونوں نے جس طرح سے عمل کیا دنیا میں اسی طرح سے ان کا انجام یا آخرت میں ان کو بدلہ ملے گا۔ انما امرتو، بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے۔ اب یہ قیامت کا احوال جو ہے وہ ہم نے دیکھ لیا، اس میں جو
جو مطلب جو اہل عمل لوگ ہیں، صاحب عمل لوگ ہیں، نیک عمل کرنے والے، ان کا کیا حال ہوگا وہ بھی ہم نے دیکھ لیا پیچھے، اور جو برائیوں سمیٹ کر وہاں پر حاضر ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا وہ بھی دیکھ لیا۔ اور یہ آیات جو ہیں یہ واضح طور پر مشرکین مکہ کے اوپر بھی تلاوت کی گئی، پڑھی گئی، ان کو سارا کچھ بتایا گیا۔ آج ہمارے سامنے بھی اسی شکل میں، اسی کے روبرو انہی الفاظ کے ساتھ ہمارے سامنے بھی ہو بہو اسی الفاظ کے ساتھ ہمارے سامنے بھی یہ ساری آیات موجود ہیں، اور ہم ایک دوسرے کو پڑھ پڑھ سناتے ہیں، علماء ہمیں سناتے ہیں، تاکہ ہم نصیحت حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں نصیحت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی نبیلہ افضل، آپ کچھ بات کرنا چاہ رہی ہیں؟ ہاتھ آپ نے اٹھایا تھا۔ جی بائی مسٹیک ہو گئی بہرحال۔ ہاں انما، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آگے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں، انما امرتو، کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے۔ آپ ان کے اوپر یہاں پر ایک کہہ لیں کہ آٹومیٹیکلی ایک انڈرسٹوڈ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ان کو بتا دو، ان مشرکین کو یا جو بھی لوگ ہیں وہاں پر ان سب کو بتا دو، کیا بتا دو؟ انما امرتو، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے، بے شک مجھے حکم دیا گیا، ان اعبد، کہ میں عبادت کروں، ربا، اپنے رب کی، ہذہ البلدہ، جو اس شہر کا رب ہے، جو کہ اس شہر کا رب ہے، اللہ ذی حرمہا، جس نے اسے حرمت دی، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور اس کے لیے ہر چیز ہے، اور اسی کے لیے ہے ہر چیز، وَأُمِرْتُ، پہلے اس حصے کا دیکھتے ہیں کہ مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنے شہر کے رب کی عبادت کروں، جس نے اس شہر کو حرمت دی، اور ہر چیز کو، اور ہر چیز جو ہے وہ اسی کے لیے ہے۔ یہ کون سا شہر ہے؟ یہ مکہ المکرمہ کی بات ہو رہی ہے۔ مکہ المکرمہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ حرمت والا شہر ہے، یہاں پر قتل اور غارت اور خون ریزی اور اس طرح کے جو معاملات ہیں وہاں وہ منع ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری حرمت کے مطلب معاملات ہیں مکہ المکرمہ کے ساتھ۔ اور یہ صرف اسلام کے بعد نہیں ہے، اسلام سے پہلے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب سے انہوں نے یہ مقدس جو مقام ہے، اللہ تعالیٰ کا جو گھر ہے، اس کی تعمیر کی یا تعمیر نو کی انہوں نے جب، تو اس وقت سے لے کر یہ حرمت والا شہر جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے، بڑا باعزت اور بڑا تکریم والا یہ شہر ہے پوری دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم اس کے اوپر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا جو ہے وہ بھی اس شہر کے بارے میں تھی، اور اس امت کے بارے میں بھی تھی۔ تو یہ بڑا برکت اور حرمت والا شہر ہے، اس کی اللہ تعالیٰ بات کرے۔ اور کیوں اس حرمت والی شہر؟ ویسے تو اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا رب ہے، لیکن خاص کر اس حرمت والے شہر کا رب اللہ اس لیے ذکر کیا کہ وہ جو لوگ ہیں وہاں پر، جب جو مجاور بڑے بیٹھے ہیں، جو بڑے وہاں پر دعوے دار بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم اس مکہ کا یا بیت اللہ کا یا خانہ کعبہ کا، یا ہم اس شہر کے متولی ہیں اور ہم ہی اس کے والی وارث ہیں، اور پھر اپنی ضد اور انا میں آ کر وہ اپنی مرضی سے اس میں غلط عقائد اور شرک کے معاملات اور بتوں کی پوجا اور یہ وہ دیگر سارے کچھ کرتے جا رہے ہیں، تو وہ متبرک شہر جو ہے اس کی وہ تکریم تو وہ بھی کرتے تھے، لیکن اپنی ہٹ درمی کے ساتھ۔ تو یہ ان کے ساتھ در حقیقت ان کو خطاب کر کے کہ یہ شہر جس کو تم حرمت والا کہہ رہے ہو، حرمت والا ہے، یقیناً ہے، لیکن اس کی جو تم بے حرمتی کر رہے ہو، تو یہ تمہارے اس کا جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ان کو کہہ دیجئے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں صرف اس رب کی عبادت کروں جس نے اس شہر کو پالا اور اس کو حرمت والا بنایا، اور اسی کے لیے ہر چیز، جتنی جتنی دنیا کی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اسی کے لیے ہیں، جتنا عبادت ہے وہ بھی اسی کے لیے، جتنی تعریف ہے وہ بھی اسی کے لیے، اور جتنا شکر ہے وہ بھی اسی کے لیے، جس نے اس شہر کو حرمت والا بنایا، اور اس کے لیے ہی ہر چیز جو اس دنیا میں اس کائنات میں ہے۔ وَأُمِرْتُ، اور وہ مجھے حکم دیا گیا ہے، یعنی اللہ مجھے حکم دیتا ہے، ان اکون، کہ میں ہو جاؤں، من المسلمین، فرما برداروں میں سے، فرما برداروں میں سے، یا مسلمین، مسلمانوں میں سے، میں اپنا سر تسلیم خم کرنے والوں میں سے ہو جاؤں۔ اور سر تسلیم خم کرنا کس کے آگے؟ اللہ کے آگے، اور اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اللہ کے آگے جھکنے والوں میں سے ہو جاؤں۔ تو یہ ان کی طرف ایکچولی ایک کنکلوڈنگ باتیں ہیں کہ تمہارا رویہ جو ہے جو بھی ہے
مجھے تو اللہ نے یہ حکم دیا ہے اور میں اس حکم کی پیروی کرتا رہوں گا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت، جس نے اس شہر کو حرمت بخشی اور جس کے لیے اس کائنات کی ساری چیزیں ہیں، اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا کہ میں صرف اسی ایک اللہ کے سامنے اپنی فرما برداری جو ہے وہ پیش کروں۔ اس کے علاوہ کسی بت، کسی غیر اللہ کے سامنے وہ ناممکن ہے کہ میں ان کی کوئی کمپرومائز بھی ہو جائے ان کے ساتھ۔ وَأَنْ أَتْلُو الْقُرْآنَ، اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ میں تلاوت کروں قرآن کی، کہ میں تلاوت کروں۔ اور یہ تلاوت کرنا جو ہے وہ یہ ہے خود بھی اس کی تلاوت کرنا، خود بھی اس کو پڑھنا، خود اس سے نصیحت حاصل کرنا، اور پھر دوسروں کو بھی وہ تلاوت کر کے پڑھ کر سنانا، اور دوسروں کو بھی اس کی نصیحت جو ہے وہ پہنچانا۔ تو مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں تلاوت کروں اس قرآن کی۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ، تو جو ہدایت پائی جس نے، اب اس تلاوت کروں یا اس نصیحت کو تم تک بھی پہنچا دوں۔ اور یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن انہوں نے پڑھ کر سنایا تو اس کی ساری ایکسپلینیشن، ساری تفسیر، سارا کچھ ہے، پھر وہ پریکٹیکلی انہوں نے سارا کچھ کر کے بھی دکھایا، تو یہ سارا کچھ وہاں پر ان کے سامنے ہوا۔ ان مکہ کے جو لوگ ہیں ان کے سامنے نہ صرف پڑھ کر سنایا گیا، اس کی تفسیر جو ہے، اس کی تفاصیل جو ہے، اس کے کوسچن آنسر جو ہے، ان کو بھی پورا انٹرٹین کیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پریکٹیکلی اس کے اوپر عمل کر کے بھی دکھا دیا گیا۔ تو پھر فَمَنِ اهْتَدَىٰ، تو پھر اس کے نتیجے میں جس نے بھی ہدایت پائی، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو بے شک صرف وہ ہدایت پائے گا اپنی ہی ذات کے لیے۔ یعنی اس کے نتیجے میں، اس قرآن کی نصیحت کے نتیجے میں، اس سنت کی نصیحت کے نتیجے میں جس نے ہدایت پائی تو اس ہدایت کا فائدہ تو صرف وہی پائے گا، اس کی اپنی ذات کو اس کا فائدہ ہوگا۔ یعنی جس نے ہدایت پا لی وہ تو کامیاب ہو گیا، اس نے تو نفع پا لیا، اس نے تو بے شک ہدایت پالی۔ وہ من ضل، لیکن جس نے اس سے منہ موڑتے ہوئے، وہ من ضل، گمراہ ہو گیا، جو گمراہ ہوا، جس نے گمراہی کا رستہ چوز کیا اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے، فقل، تو کہہ دیجئے، انما انا من المنذرین، کہ میرا تم اس سے کوئی لینا دینا نہیں کہ اگر تم گمراہی کی طرف جاتے ہو، انما انا من المنذرین، کہ بے شک منذرین، کہ بے شک میں تو ڈرانے والے میں سے ہے۔ یعنی میرا کام تو تمہیں وارننگ دے دینا ہے، تمہیں پیغام پہنچا دینا ہے، تمہیں ڈرا دینا ہے کہ دیکھو اگر تم یہ جو رستہ تم چوز کرو گے یہ گمراہی کا رستہ ہے، اس رستے کی منزل جو ہے وہ کیا ہے، وہ جہنم ہے، جہنم کی آگ ہے، جس کا پہلی آیات میں ذکر ہوا کہ انہوں سے کہہ دیجئے کہ میں تو تمہیں اس رستے کی نشاندہی کر کے، اس منزل کی تمہیں نشاندہی کرنے کے لیے ڈرانے والا ہوں کہ تم اگر اس رستے پر چلو گے تو تمہارا کیا انجام ہوگا۔ اب اس کے بعد تمہارا معاملہ اللہ کے ساتھ کہ اللہ اس کو کس طرح سے نپٹائے گا، وہ تو صرف اور صرف اللہ ہی کا معاملہ ہے۔ وَقُلْ، اور آپ کہہ دیجئے، الحمدللہ، کہ سب تعریف اور سب کا سب شکر جو ہے وہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ سَيُرِيكُمْ، عنقریب وہ دکھائے گا تمہیں، عنقریب وہ تمہیں دکھائے گا آیاتی ہی، اپنی نشانیاں، فَتَعْرِفُونَهَا، تو تم پہچان لوگے انہیں۔ عنقریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم انہیں پہچان لوگے۔ اب یہ نشانیاں کون سی ہیں؟ یہ نشانیاں تو وہ قیامت کی نشانیاں ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اور قیامت کی نشانیاں جو بھی انسان، پوری نوع انسانی جو ہے وہ دیکھے گی۔ ایمان والے جو ہیں وہ بھی ان نشانیوں کو دیکھیں گے، وہ بھی ان کو پہچان جائیں گے کہ ہاں یہ تو وہی نشانی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا یا ذکر کیا تھا۔ غیب کی باتوں میں سے یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی تھی، آج ہمارے سامنے یہ اسی طرح سے موجود ہیں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی تھی۔ تو جو ایمان والے لوگ ہیں، نیک عمل کرنے والے لوگ ہیں، وہ بھی ان کو دیکھتے ہی پہچان جائیں گے، اور جو بد کردار لوگ ہیں، گناہگار لوگ ہیں، جنہوں نے اس ہدایت کی روگردانی کی، وہ بھی اس کو پہچان لیں گے کہ ہاں یہ تو وہی ہیں نشانیاں، یہ تو وہی آیتیں ہیں، یہ تو وہی واقعات اور معاملات ہیں جن کا ہمیں ذکر کیا گیا، جس کا ہمیں بتایا گیا، لیکن ہم نے اس کی روگردانی کی، ہم نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا، لیکن یہ تو سچ میں ہمارے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی ہیں۔ تو وہ نشانیاں جو ہیں وہ ساری نوع انسانی جو ہے وہ بڑے آرام سے ان کو پہچان لے گے وہاں پر۔ عنقریب وہ دکھائے گا اپنی نشانیاں تمہیں، تو تم انہیں پہچان لو گے، تم ان کو پہچان لو گے کہ تم نے دنیا میں کس طرح سے ان نشانیوں کو مطلب جٹلایا یا ان کے اوپر ایمان لے کر آئے۔ وما ربک،
اور نہیں ہے آپ کا رب بغافل غافل اما تعملون، اس بات سے جو تم عمل کرتے ہو دنیا میں، جو تمہارا عمل جو بھی ہے جیسا بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے غافل ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس کی ریکارڈنگ جو ہے وہ چل رہی ہے، اور وہ مطلب اللہ تعالیٰ کے تو علم میں سارا کچھ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا ڈاکومنٹری ایویڈنس جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ تیار ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم کو پیش کرے گا، پھر اس کے ساتھ ایویڈنس کو پیش کرے گا، آڈیو ویڈیو جو ہے وہ سارا کچھ پیش کر دے گا، پریکٹیکلی ہر چیز اس کے سامنے رکھ دی جائے گی، جس کے نتیجے میں اس کو کوئی عذر اور کوئی بہانہ نہیں ہوگا۔ تو ہر چیز جو ہے وہ اس کے علم میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی بات سے غافل نہیں ہے جو بھی تم عمل کرتے ہو اس دنیا میں۔ الحمدللہ یہاں پر ہماری سورہ مبارکہ بھی مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں بہت ساری باتیں تھیں، اس میں یہ سورہ مبارکہ بھی مجھے لگا کہ بہت ہی اہم ہے، اس میں بہت سارے پہلوؤں کو بہت ہی مختلف انداز میں بھی ہم نے دیکھا کہ مطلب ہمارے سامنے یہ نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں سے جو نصیحت کی باتیں ہمارے لیے چننے کی ہیں، وہ چن کر ہمارے دلوں میں ہمیں یہ ہمت و توفیق دے کہ ہم اسے صحیح معنوں میں سمجھ سکیں اور اس کے مطابق اپنی اصلاح بھی کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر آپ کچھ اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں تو کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی اگر کوئی اضافہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، رمضان کے بارے میں اگر کوئی بات کرنا چاہ رہا ہے تو۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں، میں نے کچھ پوائنٹس لکھے تھے تھوڑی سی احادیث ہیں مطلب رمضان کے فضائل کے حوالے سے، اور تو جی اگر جی ٹائم ضرور، ہے تو پھر میں اس کو ذرا جی جی چیزیں ضرور، ریفریش ہو جائیں گی۔ جی ضرور یہ کچھ ضرور۔ میں نے اپنی طرف سے کچھ ادھر ادھر سے، تو آپ کو غلطی ہو تو پھر آخر میں بتا دیجیے گا۔ تو اس میں ہم لوگ ٹائم ہے نا؟ جی میرا جی نہیں جی۔ جی جی جی۔ تو اس میں ہم لوگ پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ روزے کے جو فضائل ہیں اس کے متعلق تھوڑا سا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے جو پیغامات ہیں رمضان کے حوالے سے جو ہے ہمیں امت تک اپنی پہنچائے ہیں۔ تو اس کا پہلا پیغام ان کا یہی تھا کہ روزہ ایک افضل ترین عمل ہے۔ اسی مفہوم میں دوسری جگہ ایک حدیث ہے کہ حضرت ابو امامہ الباہلی روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے رسول کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا روزے کو لازم پکڑو، اس جیسا کوئی عمل نہیں۔ یہ ہو گیا پہلا پیغام۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ روزہ جو ہے یہ روزہ گناہوں کے لیے کفارہ بھی ہے اور گناہوں کے لیے ڈھال بھی ہے۔ اسی مفہوم میں دوسری جگہ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، جو شخص ایمان کی حالت میں ہے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح اور بھی کافی ساری احادیث ہیں جس کے مطابق مطلب جہنم کی آگ سے بچاؤ کا بھی یہ مضبوط قلعہ ہے، اور یہ اللہ کے عذاب کے آگے بھی ڈھال ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ یہ انسان جو ہے اس کو جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھ لیتے ہیں اس کا مطلب اور کیا ہے اس کے فضائل میں۔ تو اس میں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ یہ واحد عبادت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا اجر میں خود دوں گا۔ کہا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں دوں گا۔ اور عام جو ایک عمل ہوتا ہے اس کا مطلب ثواب 10 سے 700 تک ہے، تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذات خود دیں گے، تو اس کا انشاءاللہ جو ہے اس کا ریوارڈ اس سے زیادہ ہی بڑھ کے ہوگا۔ اور اس کے علاوہ روزے دار جو ہے وہ قیامت کے دن اریان گیٹ سے جو ہے انٹر ہوئیں گے اس دن جو یہ کچھ چیزیں۔ اور اس کے علاوہ میں نے کچھ ورڈز کیے تھے کہ اس کی اہمیت کے حساب سے کہ اس کا روحانی فائدہ کیا ہے، سائیکولوجیکل کیا ہے، یا پھر اس کا فزیکل کیا اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اس کا اسپریچول دیکھ لیتے ہیں بینیفٹس کے، تو اس میں ہے کہ تقوی میں اضافہ کا باعث بنتا ہے۔ اب تقوی کیا، جو مطلب اللہ تعالیٰ نے جو جن اعمال کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو مطلب ایک ایک کر کے جو ہے
اس کو مطلب پکڑتے جانا ہے، اس کے اوپر عمل کرتے جانا ہے، اور جس سے منع فرمایا ہے اس سے منع ہو کے اس مقام پہ پہنچنا جس پہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے محبوب بندے کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو روزہ جو ہے یہ ایک طرح سے تقوی میں اضافہ کا مطلب باعث ہے۔ اس میں اجر و ثواب میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ایک روزہ انسان کو جہنم سے دور اور جنت کے قریب لے جاتا ہے۔ ایک آپ نے اس دن حدیث بھی شاید حدیث بتائی تھی کہ ایک صحابی جو شہید تھے، اس کے بعد جو دوسرے صحابی جن کو ایک رمضان ملا تو پہلے جنت میں انٹر ہوئے۔ تو یہ مطلب روزہ ایک 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 عبادت، مطلب ایک سنگل عبادت نہیں ہے، ایک مطلب پورا دن انسان عبادت کی حالت میں ہوتا ہے، ایک پیکیج ہے فل۔ آپ اس میں جو ہیں، آپ سارا دن آپ کی نمازیں جو ہیں آپ اچھے سے ادا کر رہے ہوتے ہو، قیام اللیل کر رہے ہوتے ہو، اور اس کے علاوہ نوافل پڑھ رہے ہوتے ہو، پھر قرآن شریف کا اہتمام رمضان سے پہلے دورہ قرآن، اور اس کے علاوہ ابھی تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہے، ذوق و شوق سے مطلب اہتمام ہوتا ہے اس کا۔ اس کے علاوہ صدقہ خیرات زکوٰۃ وغیرہ بھی انسان مطلب یہ فل پیکیج ہے۔ اور اس کا اگر سائیکولوجیکل ہم دیکھ لیں چیزیں تو پھر اس میں کہ ہم ایک طرح سے ایک امن کی حالت میں انسان ہوتا ہے، وقتی طور پہ مطلب جرائم بھی کم ہوتے ہوں گے، انسان وقتی طور پہ اپنی دشمنیاں بھی بھول جاتا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں کرتا تو پھر مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مطلب کوئی ایسا کوئی ہے کہ وہ اپنی باتوں اور عمل سے جو ہے باز نہیں آتا، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے سے کوئی مطلب اس کی ضرورت نہیں ہے، ان کو مطلب نہیں ہے۔ اور اگر کوئی غلط بات کرتا بھی ہے تو روزے کے دوران تو آپ اس سے کہیں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، مجھے جو ہے اور اس کے علاوہ اس میں جو تھا سائیکولوجیکل، اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں یہ روزہ جو ہے یہ سیلف کنٹرول جو ہے سکھاتا ہے انسان کو، برداشت، آپ کی ٹریننگ، ڈسپلن اس میں آتا ہے۔ تو یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے میں نے ایک ویڈیو میں دیکھا تھا چھوٹا سا، تو انہوں نے کہا کہ پہلے روزے فرض ہوئے اور اس کے بعد جہاد کو فرض کیا گیا۔ اٹ مینس کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پہلے انسان کی ٹریننگ کرنا چاہتے تھے، کیونکہ جو بھوک کو برداشت، پیاس کو برداشت کرنا سیکھ گیا، اس کی آٹومیٹکلی اس کو سیلف کنٹرول اس کا جو ہے اس کا بہتر ہو گیا۔ ڈسپلن اور ٹریننگ کو سکھائی، اور اس کے بعد جہاد کا جو ہے انہوں نے حکم دیا۔ اور رمضان کی وجہ سے ہم بہت ساری چیزوں کو بھی جیسے کنٹرول میں کر سکتے ہیں۔ آپ بھی پہلے ذکر کرتے رہو کہ اس کو مطلب مریض وغیرہ بھی، اور ویسے بھی اس کو کوئٹ کر سکتے ہیں آپ، سگریٹ، پان یا آپ کی انہیلدی ہیبٹس ہیں، آپ روزے کے ذریعے جو ہے اس کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں کافی ساری چیزوں پہ۔ اور اور فزیکل تو اس کے بہت سے میں نے ایسی مطلب کھول کے دیکھا تو بہت ڈھیر سارے اس کے فائدے ہیں، کیونکہ اس سے متاثر ہو کے آج کل جو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ اور یہ وہ سارا جو ہے اسی سے انہوں نے آئیڈیا لے کے جو کیا ہے، تو وہ اس میں دیکھ رہی تھی کہ انہوں نے مطلب اتنی زیادہ آج کل روز کوئی نئی سے نئی ریسرچ آ رہی ہے۔ تو اور مطلب ہمارا اسٹمک جو ہے ایک بہت ہی ڈیلیکیٹ سا آرگن ہے، اور سب سے زیادہ بیماریوں کی مطلب مین وجہ بھی شاید یہی ہوتا ہے۔ تو اس کو جو ہے مطلب ایک ماہ کے روزے میں جو ہے رمضان میں جو ہے اس کے کمپلیٹ ریسٹ مل جاتا ہے، جس کا کہ بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو آج کل جو ریسرچ کر رہے ہیں تو باقاعدہ اس کا نام لیتے ہیں، ڈاکٹر ایرک برگ ہے شاید، تو بولتے ہیں کہ یہ اس کے مطلب انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ سے کینسر جو ہے بہت زیادہ مطلب مڈل ایسٹ کا نام لیا انہوں نے اسپیشلی، کہ پوری دنیا میں زیادہ ہے لیکن مڈل ایسٹ میں جو ہے کم، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ رمضان میں لوگ روزے رکھتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ادھر اس کی جو ہے تو آج کل مین جو اس کا سب سے زیادہ فائدہ فاسٹنگ کا بتاتے ہیں تو کینسر سے بچاؤ کا۔ اور اس کے علاوہ بہت لمبی لسٹ ہے، کولیسٹرول کم کرتا ہے، ڈیٹاکسیفائی کرتا ہے، اور بلڈ پریشر، مینٹل ہیلتھ، اینٹی ایجنگ جو بھی ہے، تو یہ سارا سلسلہ جو ہے اس کا مطلب اتنے ڈھیر سارے اس کے فوائد ہیں الحمدللہ جو ہے۔ تو یہ میں نے کچھ پوائنٹس نوٹ کیے تھے اس کے، تو ہاں بس، اور تو میں نے جی جزاک اللہ خیرن، یہ پوائنٹ جو ہے یہ یقیناً بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہے، اور آپ نے تو سبحان اللہ مختلف پہلوؤں کو اکٹھا کیا ہے ایک جگہ پر۔ اور روحانی معاملات میں انسان کو بہت زیادہ ضرورت ہے اپنے
معاشرتی معاملات میں آپ نے ذاتی جو اس کے جو اس کے جو اس کے جسم کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کو بھی آپ نے بیچ میں کور کر دیا. ہمارے معاشرتی معاملات میں جو اس کی تیاری کے سلسلے میں بہت ساری چیزیں جو ہمیں دیکھنا ہے ساری خبر ہیں. سبحان اللہ. جزاک اللہ جی خیر. آپ نے بہت اچھی ایفرٹ کی اور بہت ساری بے چیزیں ہیں شک. جو یاد دہانی کے لیے ہماری یاد دہانی ہی دراصل ہماری تیاری ہے رمضان کے جی سلسلے جی میں. تو ہم یاد کریں کم از کم اپنے باتوں میں اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہمارا یہ وقت جو ہے وہ قریب آ رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں داخل ہونے کی اور اس میں شامل ہونے کی اللہ تعالیٰ ہمیں متفق دے, ہماری زندگی دے کہ ہم اس میں ہمیں اس کو ایک اور رمضان جو ہے وہ ہماری زندگی میں آ جائے انشاءاللہ. آمین. ہم، جی جزاک اللہ خیرن. اور اس میں جو آپ نے صحیح بات کی کہ اگر آج کل آپ انٹرنیٹ پہ سرفنگ کریں گے تو اس کے بے شمار فوائد جو ہیں نان مسلمز کی طرف سے خاص کر جو جسمانی ہمارے معاملات ہیں, ہماری صحت کے معاملات کے بارے میں, بیماریوں سے دوری کے معاملات کے بارے میں بہت ساری ریسرچز ہیں. اور یقیناً یہ ریسرچز جو ہیں یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہیں, اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو احکامات دیے ہیں ان میں تنہا ہیں. بلکہ یہ صرف جو دنیا کے جو مادی لوگ جو ہیں, مادی سوچ رکھنے والے جو لوگ ہیں, وہ تو صرف اور صرف مادہ پہ بلیو کرتے ہیں کہ خوراک انسان کھاتا ہے, وہ اگر خوراک کھانی کم کر دے تو اس سے اس کے جسم کے اندر یہ تغیرات ہوں گے اور اس سے بیماریاں اور کینسر کا جیسے آپ نے ذکر کیا. لیکن وہ اس کے روحانی پہلوؤں کو نہیں ڈسکس کرتے, بلکہ روحانی پہلو جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ آپ نے جو کچھ کھایا ہے, کس نیت سے کھایا ہے, اس کے اوپر کس طرح سے پہرا دینا ہے آپ نے, وہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے. ایک انسان کا جسم جو ہے وہ مشقت جو اپنا اس کا ذہن جو ہے جن جن خرافات کی طرف پورا سال رہتا ہے ان سے بھی وہ ہٹتا ہے. تو اپنے یعنی کہ یہ ڈوئل ایکشن ہے, ڈبل ایکشن فارمولا کہہ لیں آپ نے ایک پیکج کا ذکر کیا, یقیناً ایک پیکج ہے, یہ ڈبل ایکشن فارمولا بھی آپ کہہ لیں. ایک نئی ٹرم اچانک میرے ذہن سے میرے منہ سے نکل گئی کہ اس میں دو طرفہ فائدے ہوتے ہیں. ایک طرفہ تو صرف جسمانی نہیں معاشرتی بھی فائدے ہوتے ہیں, اور دوسری طرف اس کے روحانی فائدے جو ہوتے ہیں, اور جب ان دونوں کو کمبائن کیا جاتا ہے تو پھر ہی اس کے صحیح بینیفٹ جو ہیں وہ نظر آتے ہیں جو مادیت کے اعتبار سے. مجھے یاد ہے کہ مطلب عام طور پر زکوٰۃ جو ہے وہ نکالی جاتی ہے رمضان میں ہی. تو جب میں ماسٹرز میں تھا تو ہمارا جو اسلامک اکنامکس کا ایک ٹیچر تھا, جو اسلامک موڈ آف فائنانسنگ کا جو سبجیکٹ میں, تو اس میں زکوٰۃ کے بارے میں آیا کہ لوگ جو ہے وہ ایک کوشچن کیا ایک طالب علم نے کہ یہ زکوٰۃ جو ہے, جب زکوٰۃ کو سے بچنے کے لیے یہ بزنس مین جو ہے, میں اسی لیے کئی دفعہ ذکر کیا کہ بزنس مین جو ہیں, جو صحیح بڑے آنر ہیں, بزنس کے مالک ہیں, ان کے لیے بہت بری سچویشن ہو سکتی ہے اگر وہ زکوٰۃ کو صحیح طرح سے ایمانداری کے ساتھ کیلکولیٹ کر کے نہ نکالیں. ان کی کروڑوں روپے زکوٰۃ بن جاتی, کروڑوں روپے, کروڑوں روپے, اور وہ چند لاکھ میں بھی اور میں بھی چند ہزار میں اپنا کہہ دیتے ہیں جی کہ ہم تو بس حساب نہیں کرتے اور نکالتے رہتے ہیں. کروڑوں روپے اگر زکوٰۃ بنتی ہے تو ان کو ضرور سوچنا چاہیے. بارہ وہ کوشچن طالب علم نے یہ کیا تھا کہ جب زکوٰۃ سے بچنے کے لیے وہ لوگ جو ہیں اپنے بزنس مین جو ہے وہ اپنا جو پیسہ ہے وہ انویسٹ کر دیتا ہے, رولنگ بزنس میں لے آتا ہے تاکہ وہ زکوٰۃ کی مد میں نہ آئے, اور جس کی وجہ سے اس میں سے زکوٰۃ کی کٹوتی نہ کرنی پڑے انہیں. تو ٹیچر نے کہا کہ ظاہری طور پر تو اس کا یہ عمل جو ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی کچھ سیونگ کرنے کے لیے ہوگا, لیکن اگر وہ یہ عمل کرتا بھی ہے تو اس کے اپنے عمل میں یا اپنے اس کے گناہ یا ثواب میں کچھ فرق پڑتا ہے کہ نہیں, وہ تو اللہ ہی جانتا ہے صرف. لیکن اس سے معاشرتی بینیفٹ بہت ضرور ہوتا ہے کہ جو پیسہ جو ہے جو اس نے روک کے رکھا ہوا ہے, جس کو اس نے سٹور کیا ہوا ہے, اگر وہ مارکیٹ میں انویسٹ کرتا ہے تو اس سے مارکیٹ کا سرکولیشن جو ہے منی کی یا اس کرنسی کی یا اس انویسٹمنٹ کی وہ انکریز ہوتی ہے, جس سے مارکیٹ کے جو تجارت کے معاملات اور دیگر لین دین کے معاملات جو ہیں ان میں اضافہ ہوتا ہے, اور ایک آسودگی آتی ہے مارکیٹ میں, اور اس کا اوور آل فائدہ جو ہے وہ عوام کو ہوتا ہے, جو کمیونٹی کو ہوتا ہے بینیفٹ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان جو ہے وہ مطلب کسی بھی پہلو سے کوئی اچھا عمل کرے تو اس کے مختلف طرح سے اس کے پہلو ہوتے ہیں, دنیا میں بھی اس کا اجر ملتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا اجر جو ہے وہ پڑا ہوا ہے. اسی اعتبار سے یہ جو ڈوئل ایکشن فارمولا کے روحانی اعتبار سے بھی اس میں بہت سارے فوائد اور
جسمانی اعتبار سے بھی اور معاشرتی اعتبار سے بھی، معاشی اعتبار سے بھی بہت سارے فوائد ہوتے ہیں اس کے۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے کہ آپ نے بڑے اہم نقطے جو ہیں ہمارے سامنے رکھے آج۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں سے ہماری نصیحت کی باتیں جو ہیں وہ بھی ہمیں چننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ باقی بھی اگر کسی کے پاس کوئی پوائنٹ ہے تو وہ انشاءاللہ اگلی مجلس میں ضرور ڈسکس کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیر، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی پیدا فرمائے، ہمارے جتنے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ ان میں ہماری خاص رہنمائی اور مدد فراہم کرے، ہمارے جتنی مشکلات ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہم سے دور کرے اپنے خاص فضل و کرم سے، اس میں ہمیں آسودگی عطا فرمائے، ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ خاص صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، جو بیمار ہیں انہیں صحت سے بھرپور تو زندگی صحت کاملہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ ہمارے اولاد کے معاملات جو ہیں وہ بڑے کریٹیکل ہیں، اسپیشلی آئندہ آنے والے چیلنجز جو ہیں وہ بہت بڑے ہیں، ہماری اولاد کے لیے بہت بڑے بڑے چیلنجز آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس قابل کرے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت میں سرہرو ہوں، اور ان کو آئندہ آنے والے چیلنجز کا افہام ہو، ادراک ہو، سمجھ بوجھ ہو، کہ وہ اس سے نبٹ کر اس دین کا جو ایک پلیٹ فارم ہے اس کو برقرار رکھیں اور اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔